برب موسیٰ و ہارون کا چرچا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے امتیوں کو لے کر دریا پار کر رہے تھے، فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کے لیے دریا نے راستہ دے دیا ہے، کہا جب ان کو دے دیا تو ہم بھی تو ہیں، ہمیں بھی مل جائے گا۔ دریا نے کہا آؤ، اندر گھسا، پوری فوج کے ساتھ گھسا، جب تک یہ بیچ میں پہنچا حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی باہر نکل گئے۔ اب کیا عالم ہوا؟ اب دریا دونوں طرف سے مل گیا، راستہ بنا ہوا تھا۔ جیسے یہ راستہ ہے نا، یہ راستہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اور ان کے امتی لوگ پار کیے، راستہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، اس نے ڈوبتے ہوئے سمجھ لیا کہ موسیٰ جو کہہ رہے تھے وہ حق ہے، موسیٰ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ وہ پکار کر کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ قرآن میں ہے، ہم نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، ہارون کے رب پہ ایمان لایا، لیکن وہ ایمان والا نہیں، کیونکہ وہ دیکھ کر ایمان لا رہا تھا۔ تو ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بغیر دیکھے ہوئے ہوتا ہے، بغیر دیکھے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی شان وہ ہوا کرتی ہے پیارے، کیونکہ ان پر خود ایمان لانا ہے، ان پر خود ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہر دور کے نبی کو ماننا ہے، اور ہماری قسمت میں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو ماننا ہے۔ ہماری قسمت میں تو ہمیں ہر نبی پر ایمان لانے کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر آدم کی نبوت کو بھی پایا، حضرت نوح کی بھی نبوت کو پایا، حضرت دانیال کی بھی نبوت کو پایا۔ انہیں پا کر ہم نے سب کی نبوت کو پایا۔ ہمیں سارے انبیاء پر ایمان لانے کا ثواب ملتا ہے، یہ ایمان لانے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کی شان اوروں سے الگ ہوا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ پھر جب واپسی ہوئی، دیکھا کہ اب عذاب ختم ہو گیا، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ عرض کیا پروردگار، کبھی تو میں گزرا تھا تو اس قبر والے پہ عذاب ہو رہا تھا، آج معاملہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے نبی عیسیٰ سنیے، یہ صاحب قبر، یہ قبر والا گنہگار تھا، سیاہکار تھا، گناہوں کے ساتھ قبر میں آیا تھا، گناہوں کے پاداش میں اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ لیکن آج جو تم یہ دیکھ رہے عذاب اڑ گیا، آنے کو تو یہ آیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایک بیٹا چھوڑا تھا، اس نے اپنا ایک بیٹا چھوڑا تھا۔ آج اس کا بیٹا مکتب گیا، مدرسہ گیا، استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے اللہ کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ اس کے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے صدقے میں نے اس کے باپ کے عذاب دوں۔ سوچ سکتے ہیں ایک بیٹا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی پڑھ نہیں، اسے پڑھایا جا رہا ہے، وہ باپ کے عذاب کو اٹھا دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا سورہ یاسین پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، یقیناً اسے ثواب ہوگا۔ یہ اپنے سماج میں آج سے نہیں بڑے دنوں سے رائج ہے کہ قرآن خوانی کرواتے، بہت لوگوں کو بلاتے، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن میرا کہنا ہے، عرض کرنا ہے اولاد سے کہ چاہے 1,000 حفاظ، 1,000 علماء آ کر پڑھیں، آپ ضرور تھوڑا نہ تھوڑا پڑھ لیا کرو، کیونکہ آپ کے پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ کا انداز ہی کچھ اور ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر ورنہ تو ہوتا یہ ہے بیٹا تو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ نہیں، انہیں بھی چاہیے کم سے کم 5 منٹ، کم سے کم 11 بار بھی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ کیونکہ بیٹے کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ محبت، پیار
عقیدت احترام کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ ارے کوئی میرے لیے مانگے اور کوئی اپنے لیے مانگے، کوئی اپنے باپ کے لیے مانگے، کوئی کسی کے باپ کے لیے مانگے، تو جو اپنے باپ کے لیے مانگے گا اس کی ادا الگ ہوگی، اس کا حوصلہ الگ ہوگا، اس کا جذبہ الگ ہوگا۔ اس لیے اولاد کو خصوصیت کے ساتھ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ بے شک ان کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ کرم ہے۔ باپ کی تو شان ہی جدا گانا ہے صاحب۔ ارے باپ جی یقیناً آپ نے سنا ہے ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا مرتبہ ہے۔ ہاں 3 مقام اور مرتبہ، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن باپ کی شان سب سے الگ ہے۔ باپ کی شان بہت بڑی ہے۔ انسان چاہے جیسا ہو، چاہے بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر ہو، اس کی پہچان ماں نہیں اس کا باپ ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کی پہچان باپ سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے چاہے وہ نوجوان ہو یا دیر، اپنے باپ کی قدر کریں۔ باپ بہت بڑی چیز ہے۔ ارے مثال کے طور پر ایک آدمی ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اس سے کسی نے پوچھا اس کا باپ کون ہے؟ کہا باپ تو پتہ نہیں کون ہے۔ اب ڈاکٹر ہونے کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی عظمت نہیں۔ کہا ہے تو بڑا ڈاکٹر لیکن باپ کا پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انسان کا حوصلہ، انسان کا مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے، باپ پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسانوں میں نسل باپ سے چلتی ہے اور جانوروں میں نسل ماں سے چلتی ہے۔ انسانوں میں نسل باپ سے چلتی ہے اور جانوروں میں نسل ماں سے چلتی ہے، کیونکہ جانوروں میں اس کے باپ کا پتہ نہیں رہتا۔ جانوروں میں اس کی، اور یہ باضابطہ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ خطابت کی زور ہے، باضابطہ حیات الحیوان میں جی علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ انسانوں کی نسل باپ سے چلتی ہے اور جانوروں کی نسل کس سے چلتی ہے؟ ماں سے چلتی ہے۔ باپ کا سمان کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ جتنی عزت کریں گے اللہ آپ کو اتنا ہی معظم کرے گا، مکرم کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس مرحوم نثار احمد کے لیے جو محفل میلاد منعقد ہوئی ہے، ان کے بیٹوں نے اس محفل میلاد کو سجایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کر ان کی مغفرت فرمائے۔ اس گھر کے تمام مرحومین و مرحومات بلکہ تمام مسلمین و مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں پر جو حاضر ہے مولا سب کو صحت، سلامتی، عزت و وقار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکم۔